अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। गुज़िश्ता शब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने ओहदे से हटाए जाने के बाद पहली मरतबा अवामी जलसे से खिताब किया। इमरान खान का खिताब सुनने के लिए पेशावर में एक बहुत बड़ा जम गफ़ीर मौजूद था। जलसेगाह में तिल धरने की जगह नहीं थी। यकीनी तौर पर यह तहरीक इंसाफ का भरपूर पावर शो था। अवाम में ऐसा जोश खरोश था जो पाकिस्तान में कम देखने में आया, और किसी सियासी रहनुमा के जलसे में इस अंदाज का जोश खरोश ख़ास तौर पर जैसे ही उसका इक़्तिदार ख़त्म हो पहली बार देखने में आया है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी कल बहुत पुरजोश थे। उन्होंने अपने रिवायती अंदाज में न सिर्फ अपोजिशन को आड़े हाथ लिया बल्कि मुल्की इदारों से भी नाला नजर आए। इमरान खान ने 9 अप्रैल की रात के वाक़यात का ख़ास तौर पर जिक्र करते हुए अदलिया से चुपते हुए सवाल किए और पूछा कि उन्होंने कौन सा कानून तोड़ा था जो रात गए सुप्रीम कोर्ट खोल दी गई। इमरान खान ने अपनी तकरीर के दौरान यकीनन उस क़द का भी जिक्र किया और मुबैना तौर पर उस बयानिए को बार बार दोहराया जिसकी वजह पर वो कहते हैं कि उनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया, जिसमें गैर मुल्की साजिश का जिक्र रहा। इमरान खान ने साफ अल्फाज में कह दिया, एक बार फिर दोहराया कि वो शहबाज शरीफ की हुकूमत को नहीं मानेंगे। इससे पहले उन्होंने शहबाज शरीफ को लीडर ऑफ द अपोजिशन कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की हैसियत से भी नहीं माना था। उन्होंने कहा कि जब तक इलेक्शन नहीं होते वो सड़कों पर एहतजाज जारी रखेंगे। इमरान खान सियासत का नया दौर जिसका कि कल उन्होंने भरपूर आगाज़ किया, जिसकी मंजिल पाकिस्तान में फौरी इलेक्शन के लिए हुकूमत को मजबूर करना है, इस मौजू पर बात करते हैं। और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं मुनीज़ जहांगीर, इम्पॉर्टेंट और नामवर सीनियर न्यूज़ एनालिस्ट हैं, अपना शो भी होस्ट करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ये बताइएगा, उमूमन तो हमने ये देखा है कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म तो कोई भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं करता और उसका दौर उसकी मुद्दत पूरी ख़त्म होने से पहले ख़त्म होता है, लेकिन इमरान खान में कल हमने देखा कि ये वज़ीर आज़म जो अपनी मुद्दत ख़त्म नहीं कर रहे, लेकिन उनका जो पोस्ट जब ये डिपार्चर दौर है ये बिल्कुल फ़र्क है। और कल हमने देखा कि एक भरपूर तरीके से उनका एक बहुत बड़ा जलसा था पेशावर में। इससे पहले लोगों का एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी हमने शहरों में देखा। इमरान खान फ़ेज़ 2 ये जो दूसरा दौर है, ये आप इसको कैसे देखती हैं? ये जो पोस्ट इख्तिदार इमरान खान का दौर शुरू हो रहा है सियासत का। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। जो आपने सवाल किया कि इमरान खान साहब का जो दौर है उसको मैं कैसे देखती हूँ, मैं इस तरह देखती हूँ कि एक बात तो वाज़े हो गई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून माजी में वो समझते रहे कि मुदाखलत गैर सियासी लोगों की नहीं होनी चाहिए सियासत में, मगर अब इमरान खान साहब भी वही बात कर रहे हैं कि गैर सियासी लोगों की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। वो ख़ुद तो ये बात नहीं कर रहे, मगर अपनी जो सोशल मीडिया टीम है उसके ज़रिए ट्रेंड्स भी चलाए जा रहे हैं और वो ये बातें भी कर रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि लीडरशिप तो वही होती है कि जब वो इस बात को ओन ये करें। मैं यहाँ आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा मुनीज़ा साहब, आपने देखा होगा कि ऑल अक्रॉस जो पब्लिक ओपिनियन है, ये न्यू ओपिनियन लीडर्स हैं, अगर आप कॉलम्स देखें या मीडिया देखें, इंटरनेशनल मीडिया देखें, ऑल अक्रॉस आपको यूनानिमस व्यू नज़र आता है। इमरान खान साहब तो अमरीकी साजिश वगैरह करते हैं, मगर यूनानिमस व्यू अगर आप देखें वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में उसी अंदाज से, उसी वजह से, उसी तरीके से तब्दीली हुई है जैसे कि हमेशा होती आई है। इसमें कोई दूसरा ओपिनियन नहीं है और इसमें किसी को कोई शक नहीं है। देखिए, ये बात तो दुरुस्त है कि जो तब्दीली हुई है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए ही हुई है और ये एक जमहूरी तकाजा था जिसको इमरान खान साहब ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि जी मैं नहीं मानता कि इस तरीके से मुझे निकाला गया है। वो समझते हैं कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। जो वो ख़त जिसका वो ज़िक्र करते हैं, आज DG ISPR ने वाज़े तौर पे कह दिया कि जी कंस्पिरेसी का लफ्ज़ तो इस्तेमाल भी नहीं किया गया था। तो देखिए, एक नैरेटिव इमरान खान साहब ने बिल्ड करने की कोशिश की है और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उस नैरेटिव के अंदर अट्रैक्शन है, उनकी जो कोर बेस है वो इससे मुतासिर होगी। मगर क्या अगला सेटअप के अंदर इमरान खान साहब किसके साथ
ساتھ کام کریں گے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اس لیے چونکہ انہوں نے نہ کہ صرف جو لوگ سینٹرز آف پاور ہیں ان کو اپسیٹ کیا ہے، مگر اپنی بیس کو ہی، اپنے ہی لوگوں کو انہوں نے کہہ دیا کہ جی وہ غدار ہیں، جب انہوں نے آرٹیکل 5 انووک ان کے خلاف کیا۔ تو اگر میں پی ٹی آئی کی MNA ہوتی تو میں ضرور اس بات کو سوچتی کہ اگر میرا لیڈر ہی میرے خلاف اور میرے کولیگز کے خلاف آرٹیکل 5 انووک کر سکتے ہیں تو پھر یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب کا ایک جو نیریٹو جو وہ بلڈ کر رہے ہیں، اٹ ہیز ریزوننس ان دا پیپل آف پاکستان ان ہز اون سپورٹ بیس، مگر جو پاور سٹرکچرز ہیں، خاص طور پہ جو لوگ سیاست کے اندر ہیں، وہ اس بات کو ضرور سوچیں گے کہ وہ تو پہلے ہی ہار چکے ہیں، ان کو نا وہ پاور سینٹر سے کو میں ہارتے نہیں تو وہ آج اقتدار سے تھوڑی اترتے۔ اس میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے کہ وہ سپورٹ ان کی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اسی لیے وہ باہر آ گئے۔ کامران صاحب، آپ نے تو سیاست بہت دیکھی ہے، پاکستان کے اندر ایسے نہیں ہوتا کہ سیاستدان بالکل ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم ایک زمانے میں سمجھتے تھے کہ پاکستان مسلم لیگ کاف ختم ہو جائے گی، مگر آج بھی ایک فارم میں زندہ ہے۔ تو جب تک عمران خان صاحب کا ایک ووٹ بینک ہوگا تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک وائلڈ کارڈ رہیں گے، اور یہ نہیں ہے کہ وہ ختم ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر ان کو پھر سے ایک طریقے سے استعمال کیا جائے، مگر میں نہیں سمجھتی کہ عمران خان صاحب کا جو رول ہے سیاست کے اندر، خاص طور پہ پاور کوریڈورز کے اندر، وہ بالکل ختم ہو گیا۔ اور جی آپ یہ تو بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ جو ہم نے کل ان کا پہلا تھا، یہ جو جلسہ تھا پشاور کا، پہلی بار وہ عوام میں آئے اس طرح سے، اور ظاہر ہے کہ جو رسپانس ہے وہ میمت تھا، بہت انارمس تھا، اور آگے بھی اپیرنٹلی ایسا ہی دکھ رہا ہے۔ تو یہ جو شیپ ہو رہا ہے عمران خان، یہ کافی پرابلمیٹک بھی ہو سکتا ہے جو پاور سینٹرز ہے ہمارے لیے۔ کامران صاحب دیکھیے، یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ عمران خان صاحب ڈز ناٹ ہیو اینی رسپیکٹ فار پارلیمنٹ۔ آپ دیکھ لیں کہ 68 آرڈیننسز انہوں نے جو ہے اپنی دور کے دوران جو ہے اس طرح حکومت چلائی، اس طرح لا میکنگ کی، ان کو پارلیمنٹ کے پروسیجر کے اندر کوئی خاص کانفیڈنس نہیں تھا، پارلیمنٹ آتے نہیں تھے۔ پھر اگر آپ جوڈیشری کے حوالے سے دیکھیں تو انہوں نے کس طریقے سے جو ایک فیصلہ آیا اعلیٰ عدالت کی طرف سے، کیسے انہوں نے اس کو کویسچن کیا، تو اس کے بعد انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو ایک طریقے سے سائڈ پہ رکھ کے اسمبلیز ڈیزالو کر دیں، جبکہ ان کا کانفیڈنس تھا ہی نہیں، ان کے پاس وہ جو اسمبلیز کے ووٹ تھے وہ تھے ہی نہیں۔ تو ان کا جو ایک رسپیکٹ ہے انسٹیٹیوشنز کے لیے وہ تو سب کے سامنے ہے۔ مگر ایک بات ضرور میں کامران صاحب کہنا چاہوں گی، یہ پاکستان کے اندر ایک بڑا اہم مرحلہ ہے، اس لیے چونکہ اس کے اندر جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں بشمول پاکستان تحریک انصاف، وہ اب اس بات کو یہ سمجھتی ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک نیگیٹو ایکٹر کے طور کے اوپر سیاست کے اندر ابھر کے آئی ہے، اور میرا خیال ہے یہ بہت بڑا ایک ڈیفرنس ہے، یہ بہت بڑی تبدیلی ہے آج کی سیاست میں۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ منیزہ جہانگیر ہمارے ساتھ موجود تھی۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے، بلا شک و تردد یقینی 100% یہ بات صحیح ہے کہ موجودہ حکومت کے لیے جو معاشی چیلنجز ہیں، جس میں اس کا براہ راست اس وقت کوئی قصور نہیں، فی الحال یقینی طور پہ یہ بہت بڑے پہاڑی ہمالیائی چیلنجز ہیں۔ اکیلا یہ حکومت گو کہ 12 جماعتوں کی حکومت ہے، یہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گی۔ پاکستان میں ایک چارٹر آف اکانومی کی ضرورت ہے، پاکستان کے تمام بڑے اداروں کو، سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا، ورنہ پاکستان اس معاشی بوجھ تلے اس کو اٹھا نہیں پائے گا اس بوجھ کو۔ اور ان معاشی چیلنجز کا ذکر کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان میں شہباز شریف حکومت کو اقتدار سنبھالے اب 4 روز ہو چکے ہیں، مگر ابھی تک یہ واضح نہیں کہ یہ حکومت کتنا عرصہ برسر اقتدار رہے گی یا اس کی معینہ مدت کتنی ہے۔ اس کی کابینہ کے ناموں کے نام بھی ابھی سامنے نہیں آئے ہیں، جبکہ ملک کو ان گنت چیلنجز کا سامنا ہے۔ خاص طور پہ معاشی مسائل ایک پہاڑ ہیں جو یہ مخلوط حکومت اکیلے کسی صورت سر نہیں کر سکتی۔ اس وقت ایک مربوط قومی کاوش کی ضرورت ہے، ورنہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ نئی حکومت کو ہر صورت مشکل فیصلے لینے پڑیں گے۔ سب سے پہلے پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھانی ہوں گی، جس سے وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کی عوامی مقبولیت کو یقیناً بڑا دھچکا لگے گا۔
پھر IMF سے قریب مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے جس میں یقینی طور پر سبسڈیز ختم کرنے کا مطالبہ سامنے آئے گا۔ پچھلے ماہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی دینے کا اعلان کیا، جس کی وجہ سے نئی حکومت کو اس ماہ لگ بھگ 60 ارب روپے کے سبسڈی کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا، جبکہ پچھلے ماہ 45 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی تھی۔ نئی حکومت کے لیے مہنگائی پر قابو پانا بھی ایک بڑا امتحان ہوگا۔ پچھلے ماہ ملک میں مہنگائی کی شرح 12.7% پہنچی اور آنے والے چند ہفتوں میں اس پہ کمی کے آثار نہیں ہیں۔ اس وقت پاکستان کی معیشت لڑکھڑا رہی ہے۔ معیشت کی شکل اور اس کی مشکل صورتحال کی تفصیل اس حکومت کے ممکنہ طور پہ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے پریس بریفنگ میں خود بتائی۔ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ حکومت کو درپیش مشکلات بے پناہ ہیں، لیکن جیسا کہ پاکستان کی مجبوری ہے، چارہ کوئی نہیں ہے۔ بہرحال IMF کے ساتھ معاہدے کو برقرار رکھنا ہے، گو کہ مفتاح اسماعیل کے ساتھی جو حکومت میں ہیں، خاص طور پر پیپلز پارٹی کہہ چکی ہے کہ وہ IMF سے چھٹکارا حاصل کرے گی۔ اچھی بات ہے کہ امکانی وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ IMF کے ساتھ ہر صورت میں انگیج کیا جائے گا اور IMF کے پروگرام کو جاری رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ اس کے علاوہ پاکستان کے گردشی قرضے 2600 ارب تک پہنچ چکے ہیں اور اس میں کمی لانا نئی حکومت کے لیے ناممکن ہوگا، مگر چیلنج یہ بہت بڑا ہے۔ اس صورتحال میں پچھلے ہفتے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود میں یکمشت 2.5% اضافہ کیا تھا اور بنیادی شرح سود 12.25% ہو گئی تھی، جس پر بزنس کمیونٹی نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ کل سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے پچھلی حکومت کے معاشی شعبے میں ناکامی کی وجہ آغاز سے کوئی منصوبہ بندی نہ ہونا اور قومی کارپوریشنز کے حالات کو قرار دیا جو اس وقت جو تھی اور جو 10 سال سے پچھلے 15-20 سال سے پاکستان کی قومی کارپوریشنز کے حالات ہیں۔ اچھا ہے، غلطیاں مان رہے ہیں اور شوکت ترین خود مان رہے تھے۔ بہرحال غلطی یا نا غلطی، اس وقت پاکستان کے یہ پہاڑی ہمالیائی معاشی چیلنجز پر بات کرنے کے لیے ہم واشنگٹن DC جائیں گے، جہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں عزیر یونس، ڈائریکٹر فار پاکستان اٹلانٹک کاؤنسل ساؤتھ ایشیا سینٹر میں، معاشی امور کے ماہر بھی ہیں۔ عزیر یونس صاحب بہت بہت شکریہ۔ آپ بتائیے گا کیا یہ انسرماؤنٹیبل چیلنجز ہیں آپ کے خیال میں، یا یہ کہ مشکل بہت ہیں، بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے، مگر ایک خاکہ بن سکتا ہے، ایک روڈ میپ بن سکتا ہے جس سے کہ ان کو عبور کیا جا سکتا ہے ان چیلنجز کو؟ شکریہ کامران صاحب، حالات تو گمبھیر ہیں اور مشکل ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان سے چھٹکارا نہیں پایا جا سکتا۔ پلے بک بڑی سمپل ہے۔ آنے والے دنوں میں حکومت پاکستان کو سب سے پہلے پیٹرولیم کی جو سبسڈی ہے اس کو ختم کرنا ہوگا، پیٹرول کی پرائس مارکیٹ پرائس پہ لانی ہوگی۔ اس کے بعد جیسے مفتاح اسماعیل صاحب کہہ چکے ہیں IMF سے مذاکرات ہوں گے، ان کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ IMF اگر پھر بیک آن ٹریک آ جاتا ہے تو چین، سعودی عرب بانڈ مارکیٹ سے آپ کو امیجیٹ ڈالر فلوز مل سکتے ہیں جو نیئر ٹرم میں آپ کو سٹیبلائز کر دیں آپ کی معیشت کو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے اس وقت کہ اگر حکومت پیٹرول کی قیمت اور بجلی کی قیمت بڑھاتی ہے تو تحریک انصاف جو آلریڈی سڑکوں میں نکلی ہوئی ہے وہ کہے گی کہ انہوں نے پیٹرول بم گرا دیا عوام کے اوپر۔ یہ بات نہیں بتائیں گے کہ یہ بم جو ہے یہ ان کی وجہ سے ہی بنایا گیا ہے اس ملک کے اندر، لیکن آگے اگر بڑھیں گے۔ پرابلم یہ ہے کہ یہی لوگ تھے نا، یہ اپوزیشن میں تھے، آج جو گورنمنٹ میں کل اپوزیشن میں تھے، یہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ انٹرنیشنل کموڈیٹی پرائسز بڑھی ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل پرائسز بڑھی ہیں۔ جب پاکستان میں انفلیشن ہوا تو دنیا بھر میں انفلیشن ہو رہا تھا نا، تو یہ اس وقت کہتے تھے کہ اس کا ذمہ دار عمران خان ہے، اور عمران خان پیٹرول کی قیمتیں بڑھا رہا ہے اور عمران خان مہنگائی کر رہا ہے۔ تو یہ بہرحال ایک ویشس سائیکل ہے، ایک سرکل ہے جو کہ مسلسل جو ہے وہ چل رہا ہے۔ میں آپ سے اگری کرتا ہوں، اور اب یہی پارٹی تحریک انصاف اپوزیشن میں بیٹھ کے کہے گی کہ پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ خطرناک ہے، حالانکہ حکومت میں وہی کہتے تھے۔ چلیں اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ پیٹرول کی قیمت بڑھائیں گے تو مہنگائی میں اضافہ ہوگا، تو حکومت کو اس کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی کرنا ضروری ہے کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا کیش ٹرانسفر ہے اس کو بڑھائے۔ شہباز شریف صاحب نے جو اناؤنس کیا ہے کہ میٹرو میں وہ سبسڈی زیادہ دیں گے، پورے پاکستان میں زیادہ دینی چاہیے، کیونکہ اس سے دو امپیکٹ ہوگا۔ ایک تو غریب آدمی جو مہنگائی ہے اس کو تھوڑی سی ریلیف ملے گی، دوسری طرف یہ کہ جب لوگ پبلک ٹرانسپورٹ زیادہ استعمال کریں گے، موٹر سائیکل یا گاڑی کم چلائیں گے، تو آٹومیٹکلی پیٹرول کی ڈیمانڈ جو ہے آپ کی معیشت میں کم ہوگی، اس سے بھی بینیفٹ آئے گا۔ تو ضروری حکومت کے لیے یہ ہے کہ جلد فیصلے کرے، مشکل فیصلے کرے، پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے فیصلے کرے، اور اگر اس کا پولیٹیکل کاسٹ ہوتا بھی ہے تو وہ شہریوں کو آ کے سمجھائے کہ
मुश्किल हालात हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग चल रही है, लेकिन नियर टर्म में अगले आने वाले हफ्तों के अंदर महंगाई भी बढ़ेगी, आवाम को इसका जो है मुश्किल भी होगी, लेकिन हमें ये करना पड़ेगा। उज़ैर साहब, जो हमारे रिजर्व्स पे प्रेशर है उसके लिए हमें एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लोस तो चाहिए ना। हमें जो हमारे ट्रेडिशनल दोस्त हैं, ये जो हमारे सपोर्ट सिस्टम है इंटरनेशनल, वो हमें कुछ ना कुछ दे, कुछ हमारे रिजर्व्स में रखे या कुछ हमारे पास डिपॉजिट्स करे या कुछ करे, ताकि इसको हम श्योर अप कर सकें अपने रिजर्व्स को। ये तो बहुत ही नैरो बेस है इस वक्त हमारे रिजर्व्स का। जी बिल्कुल, और ये IMF से अगर आप मुज़ाकरात आगे बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी भी जो है वो पैसे आने लग जाएंगे और बॉन्ड मार्केट से भी आने लग जाएंगे। एक खतरा इस वक्त जो है वो ये है कि यूरोप के अंदर स्टैगफ्लेशन का जो है वो खतरा है। अगर यूरोपियन इकोनॉमी रिसेशन में चली जाती है, जहाँ महंगाई भी ज़्यादा हो, तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पे उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो हमें इसकी भी प्लानिंग करने की ज़रूरत है कि अगर खुदा ना खास्ता यूरोप के अंदर रूस की जंग की वजह से मईशत और बिगड़ती है, तो उसका हमारे एक्सपोर्ट्स पे क्या इम्पैक्ट होगा, हमारे डॉलर फ्लोज पे क्या इम्पैक्ट होगा, और हमें उसकी प्लानिंग की भी करने की ज़रूरत है। तो इस वक्त वॉर फुटिंग पे ज़रूरत है कि हुकूमत वक्त जो है वो माहिरीन के साथ बैठ के मुश्किल फैसले करे। हो सकता है उसकी वजह से जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसमें ज़्यादा जान आए कि वो कहें कि ये महंगाई और बढ़ गई है, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया उज़ैर यूनुस हमारे साथ मौजूद थे। वाशिंगटन DC से डायरेक्टर हैं फॉर पाकिस्तान अटलांटिक काउंसिल, बहुत मुमताज़ थिंक टैंक है। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद इमरान खान हुकूमत का खात्मा, शहबाज शरीफ हुकूमत का हल्फ उठाना और इक़्तिदार में आना, ये पस मंज़र है जिस पस मंज़र में पाकिस्तान की अफवाज इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो गुफ्तगू हमने पिछले चंद हफ्तों में सुनी है, जिस शिद्दत से सुनी है, जिस शिद्दत से इस हवाले से सवालात हुए हैं, इबाम सामने आए हैं, शकूक का इजहार हुआ है, और जिस बरमला अंदाज में इसका ज़िक्र सोशल मीडिया पे होता रहा, निजी गुफ्तगू में होता रहा, मीडिया में होता रहा, यकीनन इसकी कोई नज़ीर पाकिस्तान में नहीं मिलती है। इसी पस मंज़र में आज अफवाज पाकिस्तान ने इन सवालों के, इन शकूक के, इन शुबात के, इन मामलात के जवाबात देने का फ़ैसला किया। आवाम से बराह रास्त मुखातिब हुए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें चंद मिनट उन्होंने इब्तिदाइया के बाद तकरीबन 1 घंटे सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दिए, और मौजूदा सूरत हाल के हवाले से हर सवाल उन्होंने लिया और उसका जवाब दिया, सैर हासिल जवाब दिया। और यकीनन भरपूर कोशिश थी अफवाज पाकिस्तान की जानिब से कि इस हवाले से जो कौम के जहन में सवालात हैं, जो इस वक्त जिसका जिक्र है, उनके जवाब दिए जाएँ। बुनियादी बात जो पैगाम देना चाह रहे थे जनरल बाबर इफ्तिखार, वो ये कहना चाहते थे कि फ़ौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है, उसे सियासत के मामलात में ना घसीटा जाए। हमारा आईनी और कानूनी जो रोल है हुकूमत के अंदर अपने पूरे सेटअप में, उसके अंदर किसी किस्म की कोई सियासी वाबस्तगी और या सियासत में अमल दखल नहीं होना चाहिए। पिछले 74 साल से पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियां और अवाम का एक ही मुतालबा फौज से रहा है कि फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। अब उसको हमने अमली जामा पहनाया। सो ये न्यूट्रल या ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है सियासत से, और अब हमने उसको वाज़ेह तौर पर आप देख लीजिए। आप पिछले 2 सालों के कोई ज़मीनी इंतखाब जिसमें किसी ने ये इल्ज़ाम लगाया हो कि जी फ़ौज की तरफ से कोई मुदाखलत की गई, बल्दियाती इंतखाबात किसी ने कोई इल्ज़ाम लगाया हो कि फ़ौज की तरफ से कोई मुदाखलत की गई, किसी किस्म का हमने इसके अंदर, जो पहले लोग बातें करते थे कि कॉल्स आती हैं तो फ़ोन होते हैं, आज कोई कह रहा है अगर कोई एविडेंस है कि जी हमने किसी किस्म की मुदाखलत की है तो सामने लें। आई थिंक ये एक बहुत अच्छा फैसला है और ये ऐसे ही रहेगा इंशाल्लाह, ये आगे भी ऐसे ही रहेगा। दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल रोल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस एंड दैट इज़ what we are trying to fulfill। जोर दे के कहना चाह रहे थे जनरल बाबर इफ्तिखार, डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस, जो कि एक बड़ी हकीकत भी है और इस पर यकीनन पूरी कौम को इत्मीनान भी है कि पूरी मिलिट्री लीडरशिप, अब तमाम अफवाज, तमाम सर्विसेज मुत्तहिद हैं। अफवाज पाकिस्तान अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल
قمر جاوید باجوہ کی لیڈرشپ میں مکمل طور پہ متحد ہیں اور پچھلے دنوں پچھلے مہینوں سے جو ایک مرکزی سوال رہا ہے آج اس کا برملا جواب دیا۔ مرکزی سوال یہ کہ کیا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کو مزید ایکسٹینشن ملے گی، کیا ان کی ملازمت میں مزید توسیع دی جائے گی؟ آج اس کا انہوں نے 2 ٹوک اور حتمی جواب دیا۔ میں نے یہ بھی سنا کہ somebody said کہ جی شاید کوئی ایکسٹینشن کے لیے کوئی بات چل رہی تھی کوئی اس طرح کی۔ اچھا لیٹ می پٹ this thing to rest today once and for all. Chief of Army Staff is neither seeking an extension nor will he accept an extension no matter what. He will be retiring on the 29th of November 2022. فوج یونٹی آف کمانڈ کے فیکٹر پہ چلتی ہے اور چیف آف آرمی اسٹاف جس طرف دیکھتا ہے 7 لاکھ فوج اس طرف دیکھتی ہے۔ اس میں نہ آج تک کبھی تبدیلی آئی ہے اور نہ انشاءاللہ آگے آئے گی۔ فوج کے اندر الحمدللہ کوئی کسی قسم کا کوئی ڈویژن نہیں ہے اور پوری فوج اپنی لیڈرشپ کے اوپر فخر کرتی ہے۔ بے شک پاکستان کی قومی سلامتی کا، پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا یہ بنیاد ہے، یہ محور ہے کہ پاکستان کی افواج، پاکستان کی فوج اپنے لیڈر کی قیادت میں مکمل متحد رہتی ہے اور متحد ہے الحمدللہ۔ پاک فوج کے ترجمان نے کہا آج کا جو بہت اہم موضوع ہے کہ کیا پاکستان کے اندرونی معاملات میں یا خاص طور پہ تحریک عدم اعتماد کے سیاسی معاملات میں امریکی مداخلت ہوئی ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کے سابقہ امریکہ میں سابق سفیر کا جو مراسلہ جس کا بہت ذکر رہا ہے، اس حوالے سے بھی انہوں نے کئی سوالوں کے جواب دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ عسکری قیادت قومی سلامتی کمیٹی اعلامیہ میں اپنے بھرپور موقف کا اظہار کر چکی ہے، اس کا انہوں نے باقاعدہ پس منظر بھی دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے پاکستان نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا ہے جو کہ سفارتی زبان میں ڈیمارش کہا جاتا ہے، اس کی شکل میں یہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہم کہہ تو نہیں سکتے کہ یہ سازش ہے، مگر انہوں نے کہا بہرحال یہ بلیٹنٹ انٹرفیرنس ضرور ہے۔ پاکستان کے معاملات میں یہ کھلی مداخلت تھی جس پہ پاکستان نے احتجاج کیا۔ جہاں تک عسکری قیادت کا موقف ہے جو کہ اس نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں دیا گیا، وہ موقف اس میٹنگ میں بھرپور طریقے سے دے دیا گیا اور اس کے بعد اس میٹنگ کا ایک اعلامیہ جاری ہوا۔ میں اس میٹنگ کے اندر کیا بات ہوئی وہ نہیں ڈسکس کر سکتا بیکاز دیٹ از کانفیڈینشیل۔ جو اعلامیہ جاری ہوا اس اعلامیے کو آپ اگر دیکھیں تو وہ واضح طور پہ جو اس میٹنگ کے اندر کنکلوڈ کیا وہ اس اعلامیے میں انکلوڈیڈ ہے۔ جو الفاظ اس اعلامیے میں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اس کے اوپر آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں اگر کہیں ادھر کانسپریسی کا لفظ ہے کیا اس اعلامیے میں، میرا نہیں خیال۔ ڈیمارش دیے جاتے ہیں، ڈیمارش صرف سازش پہ تو نہیں دیے جاتے، ڈیمارش کے کئی ریزنز ہوتے ہیں۔ آپ ملک کی جس طرح اس اعلامیے میں لکھا ہوا ہے کہ ان ڈپلومیٹک لینگویج یوز کی گئی ہے، اس اعلامیے میں لکھا ہوا ہے کہ جو بات چیت کی گئی ہے وہ انٹرفیرنس کے مترادف ہے، سو اس کے اوپر ڈیمارش دیا جاتا ہے، دیٹ از اے ڈپلومیٹک۔ آج اسی پریس کانفرنس میں جس میں کہ وہ 1 گھنٹے تک DGISPR سوالوں کے جواب دیتے رہے، انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ایٹمی پروگرام پر کسی قسم کی کسی سیاسی قیادت سے یہ منسلک نہیں ہے۔ انہوں نے بہت زور دے کے کہا کہ جوہری اثاثوں کے حوالے سے، جوہری پروگرام کے حوالے سے بات کرتے ہوئے پاکستان میں لیڈرشپ کو بھی بلکہ ہر پاکستانی کو انتہائی محتاط رہنا چاہیے۔ ہمیں اس چیز کے بارے میں تھوڑا کیئرفل رہنا چاہیے نیوکلیر ایسٹس کے بارے میں بات کرتے ہوئے۔ ایز فار ایز ہماری سیاسی قیادت اس کنسرن، یہ نیوکلیر ایسٹس کسی ایک سیاسی قیادت کے ساتھ منسلک نہیں ہے۔ جب سے پاکستان کا ایٹمی پروگرام شروع ہوا، جتنی حکومتیں آئیں انہوں نے پوری محنت، دیانتداری اور ملک کے ساتھ وفاداری کے ساتھ اس ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھایا ہے اور یہاں تک پہنچایا ہے جہاں پہ آج ہم ہیں۔ سو یہ کسی ایک انڈیویجول کا نہیں ہے اور الحمدللہ ہماری سیاسی قیادت نے بھرپور طریقے سے پاکستان کی سالمیت کے اس پروگرام کو آگے بڑھایا ہے اور اسی وجہ سے آج ہم الحمدللہ ہمارا پروگرام ایسی جگہ پہ ہے کہ پوری دنیا میں اس کی کمانڈ اینڈ کنٹرول میکانزم، ہمارے ایسٹس کی سیکیورٹی کی انٹرنیشنل ویلیویشن ہے، اس کے اندر ون آف دا بیسٹ سسٹمز ہے۔ سو ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے الحمدللہ ہمارے نیوکلیر پروگرام کو، اور ہمیں تھوڑا سا اس کو اپنی سیاسی ڈسکشن میں نہیں ڈز ناٹ گو۔ پاک فوج کے ترجمان نے آج اس سنسنی خیز خبر کو جس نے کہ بنیادی طور پر پوری دنیا میں شاید سنسنی پھیلا دی تھی، 9 اپریل کے واقعات، جس میں کہ BBC نے اپنی خبر میں کہا تھا کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں رات گئے 2 ہیلی کاپٹرز آئے، 2 سینئر ملٹری آفیسرز آئے، ان کی کوئی گفتگو ہوئی، کوئی معاملات ہوئے وزیر اعظم کے ساتھ، اور پھر نہ جانے کیا کیا۔ آج اس حوالے سے بھی سوال ہوا اور پاک فوج کے ترجمان نے BBC کی اس خبر کو مکمل واہیات خبر قرار دیا اور کہا کہ یہ 100% جھوٹی خبر تھی۔
बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है और एक बहुत ही वाहियात स्टोरी BBC ने इसके ऊपर शाया की। आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड। ये इतनी इससे ज़्यादा बड़ा झूठ किसी एक ऐसी इंटरनेशनल लीडिंग एजेंसी की तरफ से नहीं हो सकता। कोई ऐसी चीज़ नहीं। और इस बारे में जो एक मन घड़त किस्म की स्टोरी कि कोई वहाँ पे गए और किसी ने उनसे, कोई कुछ नहीं है, देयर इज़ नथिंग, कोई वहाँ पे नहीं गया। मैंने उस दिन भी ये बताया था कि उस जो कुछ सियासी प्रोसेस चला है, जो भी, इसके किसी लम्हे में कहीं पे फौज का कोई अमल दखल नहीं था, किसी पर्सनैलिटी का कोई अमल दखल नहीं था। द लास्ट दैट आई सेड, मैंने भी एक्सप्लेन किया है कि जो बुलाया गया था खुद उस वक्त गए थे और दैट इज़ इट। उसके बाद दोबारा किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं थी, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं किया गया। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान की बका जमहूरियत में है। पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और मुसल्लह अफवाज जमहूरियत के मुहाफिज हैं। उन्होंने फ़ौज के जानिब से दो टोक अंदाज में कहा कि अब मुल्क में मार्शल लॉ नहीं आएगा। कोई ऐसी बात नहीं। क्या आपके पास इसका कोई एविडेंस है? अदालतें फौज के अंडर हैं आपके ख्याल में? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अदालतें आज़ाद हैं और अगर वहाँ पे कुछ हुआ है तो वो उनका अपना एक एक्शन था, उनके अपने मुताबिक था। देयर वाज नो टॉक ऑफ मार्शल लॉ। पाकिस्तान की बका सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत में है और ये बात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद कई मरतबा मुख्तलिफ लोगों के साथ इंटरेक्शन के दौरान कह चुके हैं। और इस जमहूरियत को मजबूत करना सबका फर्ज है, इनफरादी भी और इज्तिमाई भी। और इस जमहूरियत के अंदर इसकी स्ट्रेंथ इदारे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो मुसल्लह अफवाज है, वो इसकी स्ट्रेंथ है। ये मिल के बनता है। लेकिन पाकिस्तान में फ्यूचर जो आगे जाना है वो जमहूरियत में ही है इंशाअल्लाह, और पाकिस्तान में कभी मार्शल लॉ नहीं आएगा। डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से वज़ीर आज़म को 3 ऑप्शन नहीं दिए गए। ये ख़बरें मीडिया में आ चुकी हैं और बहुत सराहत से आ चुकी हैं। जो इस सिलसिले में पहली बात आई थी, जो शायद मीडिया में रिपोर्ट हुई थी कि फ़ौज की जानिब से 3 ऑप्शन दिए गए वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को इस सियासी मकबसे से निकलने के, इस डेडलॉक को ख़त्म करने के। उन्होंने कहा कि दरअसल बात ये थी कि वज़ीर आज़म ने ख़ुद आर्मी चीफ से कहा था कि वो इस मामले में इंटरवीन करें और इस हवाले से 3 ऑप्शन उन्होंने अपनी जानिब से दिए थे। मीडिया में ये खबर आ चुकी है। आज उसका एक बार फिर जनरल बाबर इफ्तिखार ने जिक्र किया। वो ऑप्शन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं रखी गई थी। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अप्रोच किया गया था कि जब ये डेडलॉक बरकरार था कि इसमें कोई बीच बचाव की बात करें। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारी सियासी जमातों की क़यादत आपस में बात करने पे या उसके ऊपर तैयार ना थी उस वक्त। सो आर्मी चीफ और DGI भी उसमें गए PM ऑफिस, वहाँ पे उनके साथ जो उनके मुख्तलिफ और रफ़क़ा थे उनके साथ बैठ के वहीं पे ये 3 सिनेरियोज डिस्कस हुए कि क्या क्या हो सकता है। एक सिनेरियो जो था कि जी नो कॉन्फिडेंस मोशन गोज एज इट इज, दूसरा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब रिजाइन कर दें, और तीसरा था कि अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन वापस ले ले और प्राइम मिनिस्टर साहब असेंबली डिसॉल्व करके फ्रेश इलेक्शंस की तरफ चले जाए। ये तीसरी ऑप्शन जो थी उस वक्त वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जी ये दिस इज एक्सेप्टेबल, ये आप हमारे बिहाफ पे उनसे बात करें। सो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फिर उस वक्त जो अपोजिशन थी PDM उनके पास लेके गए। उन्होंने कहा कि जी हम इस तरह का कोई कदम अब नहीं करेंगे, वी विल गो एज वी वांट, एज वी हैव प्लान्ड, एंड दैट इज इट। कोई ऑप्शन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ना दिया गया ना सामने रखा गया। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और अहम मामला जो कि इसका जिक्र हालिया महीनों में रहा है, DGI SPR ने कहा कि ना अमेरिका ने पाकिस्तान से कोई फ़ौजी अड्डे मांगे ना हमने दिए। उन्होंने कहा कि अगर वो अड्डे मांगते भी तो पाक फ़ौज का वही मौक़िफ़ होता जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का मौक़िफ़ था। इस सिलसिले में अफवाज का और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के मौक़िफ़ में कोई फ़र्क नहीं था। फौजी अड्डों की देखिए, मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब से एक इंटरव्यू में किसी ने ये पूछा था कि अगर आपसे ये मांगे जाएं तो आप, उन्होंने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट। और अगर मांगे जाते अड्डे तो फौज का भी यही मौक़िफ़ होता। और असल ये है कि उन्होंने मांगे भी नहीं, फौजी अड्डों का किसी लेवल पे मुतालबा भी नहीं किया गया। लेकिन जैसा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा वही मौक़िफ़ फौज का भी होता और यही सोच थी। यकीनन ये बहुत ही उम्दा सेशन रहा और जिसकी ज़रूरत भी थी और बहुत सैर हासिल गुफ्तगू की, सवालों के जवाब दिए अफवाज पाकिस्तान की जानिब से। और बहरहाल उम्मीद यही है कि इससे जो क्लाउड है, जो इस वक्त का जो इबहम की पूरी कैफियत है वो किसी हद तक बल्कि काफ़ी हद तक कम होगी। 100% ख़त्म हो ये इसमें वक्त लगेगा क्योंकि बहुत गुंजलक सूरत हाल है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे नई हुकूमत का 4 दिन भी पूरे हो गए मगर अभी तक काबीना नहीं बनी है। बुनियादी सवालों के जवाब नहीं है, काबीना कब बनेगी और ये हुकूमत कितने दिन की है, इन दोनों सवालों के कलीदी सवालों के जवाब नहीं है। और क्यों नहीं है ये हम जानेंगे छोटे से वक्फे के बाद।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाए आज चौथा दिन है, लेकिन ताहाल वो अपनी वफाकी काबीना तश्कील नहीं दे सके हैं, जबकि मखलूत हुकूमत की मुद्दत भी तय नहीं हो पा रही। अभी तक पाकिस्तान को नहीं पता है कि ये जो नई हुकूमत बनी है शहबाज शरीफ साहब की, ये कितने हफ्ते, कितने महीने या कितने अरसे जारी रहेगी। आइन की शेख 92 और 93 वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तकाज़ा करते हैं कि वो कारोबारी हुकूमत चलाने और वफाकी फ़ैसला साजी के लिए अरकान पार्लियामेंट में से वफाकी वज़राए ममलिकत और मुशीरान की तकर्री करें। हैरत की बात है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो सियासी जमातों और आज़ाद अरकान समेत 12 शराकत दारों की मखलूत हुकूमत के सरबराह हैं, वो अपनी काबीना की तश्कील में अब तक इत्तेहादियों से मशावरत कर रहे हैं और यकीनी तौर पर यह कोई आसान मरहला नहीं दिख रहा। गैर मुसद्दक़ा खबरें हैं कि शहबाज काबीना में मुस्लिम लीग नून के 12, पीपल्स पार्टी के 7 वज़रा होंगे, JUIF को 4, MQM को 2, BNP, मैंगल, ANP, जमहूरी वतन पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी को भी वजारतें देनी हैं। मगर हकीकत यह है कि इस मामले पर इस मसले का हल इतना आसान नहीं होगा। कह सकते हैं हम कि फ़िलहाल डेडलॉक है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा संभालने के बाद पहले ही आसिफ ज़रदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और दीगर रहनुमाओं के पास जाकर तवील गुफ्तगू की। आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आसिफ ज़रदारी उनसे मिलने आए, मगर पावर शेयरिंग फार्मूला शायद तय नहीं हो सका है। खबरें बहरहाल मीडिया में हैं कि पीपल्स पार्टी, JUIF तमाम हलीफ कायदीन वफाकी वजारतों के बजाय कोई सदर ममलिकत मांग रहा है, कोई सूबाई गवर्नर्स, कोई स्पीकर्स, कोई डिप्टी स्पीकर, सेनेट चेयरमैन वगैरह की भी बातें हो रही हैं। और यकीनन एक लंबी कतार है और ओहदे भी बहुत है, क्योंकि गवर्नर्स भी खाली हैं और इन सब को भरना और ये सारे मसले, ये पहला चैलेंज है मोहतरम शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का। ये सूरत हाल कहाँ फंसी हुई है, किस तरफ आगे बढ़ रही है, इसकी सिमत क्या है, इन तमाम मामलात को जानने के लिए इस्लामाबाद जाते हैं, जहाँ आज हमने दावत दी है। मुमताज़ बहुत ही उम्दा सहाफ़ी हैं, बाखबर सहाफ़ी इस्लामाबाद के सीनियर सहाफ़ी जनाब एजाज़ सैयद हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज़ सैयद साहब। बताइएगा आपकी क्या खबरें हैं। सबसे पहले तो काबीना की फॉर्मेशन जो है ये कहाँ पर है इस वक्त, ये कितना आसान और कितना कठिन मरहला है, पहला चैलेंज शहबाज शरीफ साहब का। कामरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान साहब, जो काबीना की तश्कील है वो तो ये की जा रही थी कि आज पहला बैच अनाउंस कर दिया जाएगा, लेकिन चूँकि इत्तफाक नहीं हो पाया इसलिए आज पहला बैच अनाउंस नहीं हो पाया। वजह यह है कि जितनी भी जो जमातें हैं, एक तो ये है कि वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपने ओहदे लेना चाहती हैं, और बाज़ ऐसी जमातें हैं जो फ़िलहाल ओहदे लेने पर बज़ाहिर मुत्तफ़िक नहीं है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पर्टिकुलरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब ने जो एहतजाज शुरू किया है उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा है कराची में MQM के ऊपर, और ज़ाहिरी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर भी। और पीपल्स पार्टी और MQM अगले इंतखाबात पे भी नज़र रखे हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह ये जमातें बज़ाहिर कोई ओहदा फौरी तौर पे लेना नहीं चाहती, इसलिए ये डिले हो रहा है। चार या ये कह सकते हैं हम सैयद साहब, हम ये कह सकते हैं कि बज़ाहिर वो ओहदे नहीं लेना चाहते जो कि उनके लिए अवेलेबल है, लेकिन कुछ ओहदे उन्होंने चुन लिए हैं, या उनको लगता है कि भाई अगर हमें आप ये दें तो हमें काबिल कबूल है। गोया कि जो कि अवेलेबल हैं या जो कि दिए जा सकते हैं वो कबूल नहीं है, लेकिन अगर उनकी मंशा मांगी जाए तो उनके पास उसकी फहरिस्त है। जी बिल्कुल, उनकी मंशा इकट्ठी कर ली गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की एक कमेटी है जिसमें राना सनाउल्लाह हैं, अयाज सादिक हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक हैं। ये 3 कमेटी के अरकान हैं जो कि मुख्तलिफ जमातों से मिल रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी एक कमेटी है जिसमें नवीद कमर, खुर्शीद शाह और राजा परवेज़ अशरफ हैं। ये इनसे मुलाकात इनकी हो चुकी है। और इसके अलावा JUIF ने भी अपनी एक कमेटी बना रखी है और MQM ने भी एक कमेटी बना रखी है। इसी तरह BNP, BAP, JWP, ये इनकी भी जो नेगोशिएशंस है वो हो रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है कि कैबिनेट का जो फार्मूला है उसमें अगर मौजूदा जो एक्सप्रेशंस अगर लें तो मौजूदा एक्सप्रेशन में सबसे ज़्यादा जो हिस्सा मिल रहा है वो पंजाब को और बलूचिस्तान को मिल रहा है। जो सिंध है और KP है वो पीछे है।
تو یہ بڑا ایک امبیلنس ابھی کریٹ ہو رہا ہے. تو کوئی یہ کی جا رہی ہے کہ جو امبیلنس ہے یعنی کہ سندھ کی شراکت کا اور کے پی کے کی شراکت کا اس کو دور کیا جائے اور جو تمام جماعتیں ہیں ان کو اس بات پہ راضی کیا جائے کہ کیبنٹ کی جو نشستیں ہیں وہ لیں, انہی نشستوں پر نظر نہ رکھیں. تو اعزاز صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا یہ درست ہے کہ جو ممکنہ یا امکانی جب نشست خالی ہوگی بہت امپورٹنٹ صدر پاکستان کی, اس کے لیے مولانا فضل الرحمان, جناب آصف علی زرداری, کیا یہ فرنٹ رنرز ہیں اس صدر پاکستان کی پوزیشن کے لیے؟ ابھی تک مولانا فضل الرحمان یا آصف علی زرداری کی طرف سے کارڈ تو نہیں دکھایا گیا, لیکن جو درون پس چلمن جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں, پس چلمن ان کے جو رہنما ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آصف علی زرداری بالکل سنجیدہ ہیں کہ وہ صدر پاکستان کے عہدے پر لیں, لیکن وہ اسی وقت اناؤنسمنٹ کریں گے جب وہ دیکھیں گے کہ پانی کی گہرائی کتنی ہے اور فیوچر کیا ہوگا موجودہ سرکار کا بھی. اور خود صدارت بہرحال 5 سال کا ایک طویل عرصہ ہے, لیکن وہ اگلے انتخابات کے ساتھ اگر میچ کرتی ہوئی تو تب وہ کوئی باقاعدہ اناؤنسمنٹ کریں گے. اب دوسرا یہ سوال بتائیے کہ کیا یہ تعین ہوا ہے, کیونکہ اس میں بھی مجھے واضح طور پہ ابہام نظر آ رہا ہے ابھی تک, کہ حکومت کتنے دن چلنی ہے, 2 مہینے چلنی ہے, 4 مہینے چلنی ہے, اختتام مدت اسمبلی تک چلنی ہے, یہ طے ہو گیا ہے کچھ؟ کامران صاحب, ابتدائی انڈرسٹینڈنگ تو یہ تھی کہ یہ جو موجودہ شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں جو حکومت ہے وہ زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 ماہ رہے گی, کیونکہ اس دوران انہوں نے کچھ قانون سازی کرنی ہے, وہ قانون سازی مکمل کر کے یہ فوری الیکشنز کا اعلان کر دیں گے. لیکن عمران خان صاحب نے جو پبلک کیمپین کی ہے اور جو نیریٹو دیا ہے, جس کو ان کے جلسوں میں بڑی پذیرائی بھی ملی ہے, لوگوں میں پذیرائی بھی ملی ہے کیونکہ لوگ بڑی تعداد میں وہاں پر آئے ہیں, تو اس بات کا فیصلہ کہ الیکشنز 4 ماہ یا 5 ماہ بعد ہوں گے یا بعد ہوں گے, یہ میرے خیال میں اب تعطل کا شکار ہو گیا ہے. نئی صورتحال کے تحت یہ جو اسمبلی ہے یہ شاید زیادہ دیر چلے گی. اچھا یہ بتائیے کہ سارے معاملے میں نواز شریف صاحب کا کیا کردار ہے, کتنا وہ فیصلہ, ظاہر ہے وہ فیصلہ کن شخصیت ہے مگر بظاہر وہ کہیں نظر نہیں آ رہے, مگر یہ تمام جو سوال میں نے آپ سے پوچھے اس میں نواز شریف صاحب کس طرح سے ایکٹ کر رہے ہیں؟ کامران صاحب, نواز شریف صاحب بالکل آن بورڈ ہیں. نواز شریف صاحب کی مرضی اور منشا کے تحت ہی تمام فیصلے ہوئے ہیں, اور ان کی مرضی اور منشا کے تحت ہی نو کانفیڈنس آئی, ان کی مرضی اور منشا کے تحت ہی ایم کیو ایم, بی اے پی, جے ڈبلیو پی اور باقی جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ گلے ملایا, ان کی منشا کے تحت ہی جو ڈیفیکشنز ہیں پی ٹی آئی کے اندر سے ہوئیں, اور انہی کی منشا کے تحت جو ڈیفیکٹ کیے ہیں ایم این ایز ان کو مسلم لیگ نون نے پنجاب میں دینی ہے, ٹکٹیں دینی ہیں تاکہ وہ الیکشن لڑ سکے. نواز شریف صاحب کی اسٹریٹجی تھرو آؤٹ یہ رہی ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ کا کوئی معاملات ہوتے تھے تو وہ اپنے بھائی شہباز شریف صاحب کو آگے کر دیا کرتے تھے, خود پیچھے رہا کرتے تھے. لیکن ہم نے دیکھا کہ ایکسٹینشن کی جو ووٹنگ ہوئی اس میں بھی ان کی پوری منشا تھی, وہ خود پیچھے رہے, بھائی کو آگے کر دیا. اب یہ کام ہوا ہے تو اب وہ اور مریم صاحبہ بظاہر وہ پیچھے ہیں, لیکن ان کی پوری اپروول موجود ہے اور ان کی اپروول کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, چونکہ انہوں نے ایک امپریشن دیا ہوا ہے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, اور کسی زمانے میں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی تھے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن پھر نئی سیاسی حقیقتیں آ گئی اور اب انہوں نے جن لوگوں کو وہ تنقید کا نشانہ بناتے تھے اب ان سے ہاتھ ملا لیا ہے. تو اب یہ جو سارا معاملہ ہے وہ شہباز شریف صاحب کے سپرد کر دیا ہے کہ فیس شہباز شریف ہی رہے. بڑی لطیف مسکراہٹ تھی جب نواز شریف صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے حالیہ تعلقات کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے. اعزاز سید بہت عمدہ باخبر صحافی اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے. آج ایک بڑا جھٹکا لگا ہے پارلیمنٹ کے اس لحاظ سے کہ 123 اراکین کی نشستیں خالی ہو گئی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کے استعفے آج اسپیکر نے منظور کر لیے ہیں. بڑا چیلنج ہے, اب الیکشن کمیشن 123 الیکشنز کرائے گا. اس نظام پہ یہ بوجھ 123 الیکشنز کا بوجھ, ضمنی الیکشنز, یقیناً یہ ایک بہت بڑا چیلنج سامنے آ گیا ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. شہباز شریف حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج اور موجودہ قومی اسمبلی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج. آج 123 اراکین قومی اسمبلی کے استعفے منظور ہو گئے ہیں. ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے یہ استعفے منظور کر لیے. ان سب کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. اب شہباز شریف حکومت اور الیکشن کمیشن کے لیے ایک نئے امتحان کا آغاز ہوگا, کیونکہ 123 سے ضمنی انتخابات ایک بہت بڑا سردرد بنیں گے.
آج اپنے دستخط شدہ اعلامیے میں قاسم سوری نے قرار دیا کہ انہیں پی ٹی آئی کے 125 اراکین قومی اسمبلی کے استعفے موصول ہوئے تھے، جن میں 2 اراکین اسمبلی کے علاوہ باقی اراکین کے استعفے رضاکارانہ اور اصلی ہیں، اس لیے انہوں نے 123 اراکین کے استعفے منظور کر لیے ہیں۔ اب الیکشن کمیشن ان اراکین کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی کارروائی شروع کرے گا۔ قومی اسمبلی کی ویب سائٹ کے مطابق پی ٹی آئی کی کل نشستوں کی تعداد 155 ہے۔ آج سابق وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب نے پی ٹی آئی کے 130 مستعفی اراکین کی فہرست بھی ٹویٹ کر دی، جن میں 94 جنرل نشستوں پر 25 خواتین کی مخصوص نشستوں اور 4 اقلیتوں کی نشستوں کے ایم این ایز شامل ہیں۔ گویا پی ٹی آئی کے 22 اعلانیہ منحرفین سمیت 32 اراکین اسمبلی نے استعفے نہیں دیے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق اسپیکر سردار ایاز صادق نے بہرحال مسلم لیگ نون کا دعویٰ ہے کہ یہ زبردستی استعفے لیے گئے ہیں، مگر آج سابق وزیر اعظم عمران خان نے ان مستعفی اراکین کو باقاعدہ خراج تحسین پیش کیا اور اپنے ٹویٹر پیغام میں انہوں نے کہا کہ تمام لوگوں کا ایک خود مختار پاکستان کے لیے امریکی ایما پر حکومتی تبدیلی کے خلاف ثابت قدم رہنا قابل تعریف ہے۔ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، 130 اراکین اسمبلیز کے استعفے، ان کی نشستیں خالی ہو جانا، اس پر مزید معلومات لیں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے ممتاز سینئر رپورٹر جرنلسٹ ہمارے ساتھ اسلام آباد میں ہیں یاسر ملک۔ یاسر ملک صاحب بتائیے گا کیا خبریں ہیں؟ بڑی ایک یہ ویکیوم ہو جائے گا اس وقت جو ہماری قومی اسمبلی ہے، بہرحال 130 اراکین کے استعفے، یہ تو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اب اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ان کو باقاعدہ ڈی نوٹیفائی کرنا ہوگا اور پھر فوری طور پہ ضمنی الیکشن کا کوئی پروگرام وغیرہ دینا ہوگا۔ بہت شکریہ خان صاحب۔ آج کے روز جو قائم مقام اسپیکر ہیں قاسم سوری، ان کی جانب سے جو استعفے جس دن وزیر اعظم کا الیکشن تھا قائد ایوان کا، اس دن تمام لوگوں نے چونکہ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا، اراکین قومی اسمبلی نے، کہ ہم اب اپنی اس ایم این اے کی سیٹ سے مستعفی ہوتے ہیں، تو خورشید اپنے شاہ محمود قریشی کی جانب سے سوری یہ اعلان کیا گیا۔ اب چونکہ 123 ارکان کے استعفے جو ہیں وہ اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس تھے، قومی اسمبلی سیکریٹریٹ یہ کہتا ہے کہ انڈیویجول جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ ہمارے پاس آئے گا، ایم این اے آ کے اپنا ویریفیکیشن کروائے گا کہ جی ہاں میں نے یہ لکھا ہے اپنا استعفیٰ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اب اسمبلی کا حصہ نہیں ہوں، تو اس کو منظور کر لیا جائے۔ لیکن چونکہ یہ تمام استعفے جو ہیں 123 یہ بلک میں اسپیکر قومی اسمبلی جو کہ قائم مقام ہے قاسم سوری، انہوں نے منظور کر دیے ہیں، اس کا آرڈر بھی ہو گیا ہے۔ سیکریٹریٹ ابھی بھی اس بات پر بضد ہے کہ انڈیویجول جب تک نہیں ہوگا یہ استعفے منظور نہیں ہو سکتے۔ اب سر ہم آ جاتے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب۔ الیکشن کمیشن کو تب جائیں گے جب سیکریٹریٹ کی جانب سے بھی ویریفیکیشن ہو جائے گی۔ ابھی تک یہ تمام استعفے جو ہیں 123 یہ سیکریٹریٹ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کا جو عملہ ہے ان کے پاس موجود ہیں۔ سیکرٹری قومی اسمبلی جو ہیں مشتاق حسین ان کے پاس ہیں۔ اب لیگل طور پر وہ اس کے اوپر تمام تر چیزیں جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن چونکہ قاسم سوری کی جانب سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے ان استعفوں کو منظور کر کے جاؤں گا۔ ایک رکن ہے رکن پرنس خان، دوسرے ہیں جواد حسین۔ ان کا جو لکھا ہوا استعفیٰ ہے اس میں بھی شکوک و شبہات تھے جس کی وجہ سے جو ہے وہ منظور نہیں کیے جا سکے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ یہ کہتا ہے کہ ایک ہی لیٹر پیڈ ہے، اس کے اوپر ایک ہی طرح کی ورڈنگ ہے اور صرف نیچے سگنیچر الگ الگ ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو لیٹر پیڈ ہے یہ بھی مطلب ہر حلقے کا ایم این اے جو ہوتا ہے اس نے اپنے حلقے کا ایک الگ پیڈ بنایا ہوتا ہے، این اے 52 ہے، این اے 53 ہے، اس طرح سے لوگوں کے الگ ہے، تو یہ ایک ہی پیڈ کے اوپر آ جانا یہ شکوک و شبہات کو جنم دیتا ہے، اس لیے یہ ان کو مگر یہ اس سلسلے میں جو تمام قانونی اختیار ہے اور جو اسمبلی کے معاملات ہیں وہ تو سارا فیصلہ جو ہے نا وہ اسپیکر کے پاس ہے نا، اس کا پورا جو اختیار ہے اور جو فیصلے ہیں وہ تو وہ کلی طور پہ اس کا تو اسپیکر کو ہی اختیار ہے نا، یہ سیکریٹریٹ اسپیکر کو تو اوور رائٹ نہیں کر سکتا۔ جی بالکل درست فرمایا آپ نے خان صاحب، لیکن نون لیگ جو حکومت میں ہے اس وقت اور قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کا سٹاف یہ کہتا ہے کہ چونکہ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہے اور تحریک عدم اعتماد سے بچنے کے لیے گو کہ وہ سارا پروسیس خود کر سکتے ہیں، لیکن کچھ اس میں جو سیکریٹریٹ کا عملہ ہے، اب جیسے کہ کچھ ایاز صادق صاحب جو ہیں ان کے ساتھ کچھ ایم این ایز ایسے ہیں جو ان کے ساتھ رابطے میں ہیں پی ٹی آئی کے،
اور ایاز صادق صاحب بارہا یہ بات کر چکے ہیں کہ وہ لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے استعفے نہیں دیے، یہ زبردستی ہمارے استعفے جو ہیں وہ لے کر خود سے ٹائپ کر کے یا خود سے وہ بلک میں دے دیے گئے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ان کو منظور کر لیا گیا ہے۔ اب بیچ میں منحرف اراکین بھی ہیں، ان کے بھی چونکہ وہ تو منحرف ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جن کے استعفے بھی آئے ہی نہیں ہیں، جس میں میجر طاہر صادق ہیں اٹک سے، انہوں نے کہا کہ میں استعفیٰ کسی صورت بھی نہیں دوں گا۔ تو اس طرح کے بہت سے نام ہیں جو ابھی مستعفی نہیں ہونا چاہتے، جو حکومت کے ساتھ بھی رابطے میں ابھی۔ لیکن یہ آپ کی بات درست ہے کہ اسپیکر کا یہ اختیار ہے کہ وہ پاس کر سکتے ہیں، اور قاسم سوری صاحب نے ابھی بھی یہ بتایا ہے کہ یہ میرا آئینی طور پر حق ہے اور میں اپنے آئین کے اندر رہتے ہوئے ان استعفوں کو منظور کر رہا ہوں۔ لیکن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر یہ 123 استعفے منظور ہو بھی گئے ہیں تو ہم اس کے اوپر الیکشن کمیشن میں بھی جائیں گے، ہم اس کے اوپر نظر ثانی بھی کریں گے کہ آپ یہ دوبارہ بھیجیں۔ اس طرح کی کوئی حکمت عملی جو ہے وہ حکومت بھی بنانے کے اس میں موڈ میں ہے، کیونکہ ایاز صادق صاحب یہ کہتے ہیں کہ چلے دیکھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود تھے، اس موضوع پر مزید بات کرتے ہیں۔ جناب احمد بلال محبوب کو ہم نے تکلیف دی، ہمارے ساتھ موجود ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر پلڈاٹ۔ احمد بلال محبوب صاحب، آج بہرحال یہ سامنے آ گئی یہ چیز کہ 123 اراکین پی ٹی آئی کے ان کے استعفے اسپیکر قاسم سوری نے منظور کر لیے ہیں، اس کو نوٹیفائی کر دیا انہوں نے باقاعدہ اپنے لحاظ سے، اور پورا اعلان کر دیا ہے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ کیفیت کیا مسلمہ ہے، ہو گئی ہے، یا آگ کو چاہیے ابھی اثر ہونے تک؟ اس میں اگر اسپیکر صاحب نے یہ منظور کر لیے ہیں اور سیکریٹریٹ نے اس کو نوٹیفائی کر دیا ہے اور اس کی کاپی اب الیکشن کمیشن کو بھیج دی ہے، تو یہ قانون اور قواعد کے مطابق تو ایک ریزگنیشن مکمل ہو گیا ہے۔ لیکن اگر اس کے اوپر کسی ممبر نے یہ اعتراض اٹھا دیا اور وہ کورٹ میں چلا گیا یا الیکشن کمیشن میں چلا گیا کہ یہ ریزگنیشن جو میرا ہے نہ مجھ سے تصدیق کی گئی ہے، نہ میں نے اس کو ٹینڈر کیا ہے، یا یہ کہ مجھ پہ زبردستی کیا گیا ہے، والنٹری نہیں ہے، تو پھر اس کو سوالات پیدا ہو جائے۔ گویا یہ ایک منطقی بات لگ رہی ہے احمد بلال صاحب کہ اگر کسی رکن نے نہیں استعفیٰ دیا ہے اور اسپیکر نے اس کو نوٹیفائی کر دیا ہے، تو اس کے پاس راستہ تو ہونا چاہیے کہ وہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے، سیکریٹریٹ کے پاس جائے، یا الٹیمیٹلی کسی عدالت کے پاس جائے کہ بھائی میں نے تو نہیں استعفیٰ دیا، یہ میری طرف سے کسی نے یہ جعلی دے دیا ہے استعفیٰ۔ تو ایسے تو نہیں، اسپیکر کا یہ حتمی فیصلہ نہیں ہو سکتا نا، اس کو ہم حتمی نہیں کہہ سکتے، نظر ثانی تو ہو سکتی ہے اس پہ۔ جی حتمی اس سینس میں ہے کہ قانون میں اس کے بعد کوئی اور سٹیپ باقی نہیں ہے، لیکن اگر کسی قواعد کی خلاف ورزی ہوئی ہے مثال کے طور سے، تو پھر ریٹ پٹیشن کے ذریعے بھی یہ بات وہ عدالتوں کے اندر لے کے جا سکتے ہیں کہ صاحب یہ تو قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے، ہمارا تو ریزگنیشن والنٹری ہونا چاہیے تھا، ہمارے ساتھ زبردستی ہوئی ہے، یا یہ جینون ہونا چاہیے تھا، یہ جینون بھی نہیں ہے، سائن بھی ہمارے نہیں ہیں۔ تو یہ دو باتیں لے کے وہ عدالت پہ جا سکتے ہیں، اور فوری طور پہ میرے خیال میں ان کے اوپر ایک ایکشن ہو سکتا ہے کہ ان کی جو ریزگنیشن کا پروسیس ہے وہ سسپینڈ ہو جائے۔ یہ جو غیر متنازع ہیں، مثال کے طور پہ 2، 5، 7، 10، 12 آتے ہیں کہ جی ہمارے غلط ہیں، مگر باقی جتنے ہیں مثال کے طور پہ 100 ہیں، تو وہ تو پھر فوری طور پہ نوٹیفائی کرنا ہوگا نا، اس کے لیے پھر وہ اس کا کیا پروسیس ہوگا الیکشنز کا؟ وہ الیکشن کمیشن کے پاس اس نوٹیفیکیشن کی ایک کاپی بھیجنی ہوتی ہے قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ نے، اور جب وہ وہاں پہنچ جائے گا تو اس کے پھر 60 دن کے اندر الیکشن کمیشن اس بات کا پابند ہے کہ ان کے بائی الیکشنز کروائے، تو وہ پھر کاروائی الیکشن کمیشن شروع کر دے گا۔ گویا کہ 60 تو پہلے دن ان کے پاس ہیں، اور اس کے بعد 40 دن کے اندر الیکشن کرانا ہے، یعنی کہ 60 اور مزید 40 کوئی 100 دن جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں اب سے لے کے کہ الیکشن ہو؟ نہیں، 60 دن ہی ہے، ان کو 60 دن میں ہی الیکشن کرانے ہیں۔ جب کوئی سیٹ خالی ہوتی ہے تو اس کے 60 دن کے اندر بائی الیکشن کرانا ہوتا ہے الیکشن کمیشن کو۔ یہ 40 دن کس کا ریفرنس دے رہے ہیں آپ؟ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب یعنی کہ اب جیسے ہی نوٹیفائی ہو جائیں گے کہ یہ لوگ حتمی طور پہ ان کے استعفے منظور ہو گئے ہیں، تو پھر 60 دن کے دن کہ 2 مہینے کے اندر ضمنی الیکشن ہونے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ اور اس کے بعد جو آئندہ الیکشن کا مرحلہ ہے وہ پھر وہ اس وقت تک انتظار کرنا ہوگا، اور اس سے پہلے یہ الیکشن کا پروسیس کو کمپلیٹ کرنا ہوگا ضمنی الیکشنز کے۔ جی ہاں، وہ اگر آپ جنرل الیکشن کی بات کر رہے ہیں، وہ تو پھر جب
وہ موقع آئے گا، اسمبلی ڈیزالو ہوگی یا اس کی مدت مکمل ہوگی تو پھر اس کے بعد ہی الیکشن ہوں گے. لیکن یہ اپنا پروسیس چلتا رہے گا. اور یہ اسمبلی کی مدت پوری ہونے سے 120 دن پہلے تک اگر کوئی بھی ریزگنیشن آتا ہے تو اس صورت میں بائی الیکشن ہوں گے. لیکن اگر 120 دن سے کم مدت رہ جاتی ہے یعنی 4 ماہ سے کم تو پھر بائی الیکشن نہیں ہوں گے، پھر وہ سیٹ خالی ہی رہے گی جب تک کہ اسمبلی اپنی مدت پوری نہ کر. گویا کہ اب سے 4 مہینے کے اندر اگر الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں یا کوئی ابھی سے اس کا اعلان ہو جاتا ہے تو پھر یہ نشستیں خالی ہو گئی تو ہو گئی، بس پھر تو اس کو بھرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، وہ یہ اسمبلی کی مدت پوری ہونے سے پہلے جو کہ اگست 2023 میں ہوگا، صحیح، اس سے 4 مہینے پہلے اگر کوئی سیٹ خالی ہوتی ہے تو پھر اس پہ بائی الیکشن نہیں ہوں گے. لیکن 4 مہینے سے زائد اگر وقت باقی ہے اسمبلی کی مدت میں تو پھر بائی الیکشن ہوتے رہیں گے جیسے اس وقت ہو رہے ہیں. جیسے ہو رہے ہیں. اور یہ بھی ویسے یہ بھی پہلی بار ہوگا پاکستان میں احمد بلال صاحب کہ اس تعداد میں جو ہے وہ بائی الیکشن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، مگر لگ بھگ اگر 100 90 95 کچھ اس قسم کے ممبرز ہوتے ہیں جو غیر متنازع استعفے ہوں تو وہ بھی تو ایک اپنی طور کا ایک واحد ایکسپیرینس ہوگا پاکستان کا. جی یہ بالکل میرے علم میں تو نہیں کہ ایسے کبھی اتنی بڑی تعداد میں استعفے آئے ہوں اور ان کے پھر بائی الیکشنز کی نوبت آئی ہو. یہ واقعی پہلی دفعہ ہوگا. بہت سی چیزیں پہلی دفعہ ہو رہی ہیں تو شاید یہ بھی پہلی دفعہ ہی ہوگا اگر یہ ہوا تو. اور اس میں پھر کئی پیچیدگی کئی گنا بڑھ جائے گی کہ اگر صوبائی اسمبلیز کے بھی استعفے آ جائیں تو جی بہت گنا بڑھ جائے گی. مالی اخراجات بہت بڑھ جائیں گے، الیکشن کمیشن پہ بوجھ پڑ جائے گا. اس نے لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز بھی کروانے ہیں اسی مئی جون کے پیریڈ میں، وہ بھی جیپرڈائز ہو سکتے ہیں. تو یہ بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اور پھر اس دوران میں اگر جنرل الیکشن کی بھی صورت پیدا ہو جائے تو ظاہر ہے اس کے بھی انتظامات کرنے ہیں. اور ابھی کم از کم انہوں نے ڈیمارکیشن بھی کرنی ہے کہ انہوں نے آلریڈی شروع کر دی ہے، یعنی حلقہ بندیوں کا کام بھی کرنا ہے. تو الیکشن کمیشن پہ بہت زیادہ دباؤ پڑ جائے گا. بڑی نوازش. بہت بہت شکریہ جناب احمد بلال محبوب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. سے